ارے آپ آ گئے؟ ارے ہاں آ گیا. بھوک لگ رہی ہے آپ؟ ہاں بہت بھوک لگی ہوئی ہے, کچھ ڈھونڈ رہا ہوں کھانے کے لیے. کچھ کھانے کے لیے ہے کیا؟ کھانے کے لیے بالکل ہے, کھانا گرم ہو رہا ہے, آپ بیٹھیں. جب تک کھانا گرم ہو رہا ہے میں آپ کو چائے دے دوں؟ ہاں بالکل, مجھے چائے دے دو. تو کھانا گرم ہو رہا ہے, کیا بنایا آج؟ کچھ اچھا سا ہی لگ رہا ہے. اچھا سا ہے. اچھا اور بتائیں آپ کا کیسا رہا میٹنگ؟ اچھی رہی. سب کچھ ہماری بورڈ میٹنگ بھی تھی آج, اور چرچ کی کچھ اور چیزوں کو ہم نے ڈسکس کرنا تھا. لیکن آپ کے لیے میرے پاس ایک سرپرائز ہے, آپ اس سرپرائز کو دیکھ کے خوش ہو جائیں گی. سچی؟ چائے کے ساتھ سرپرائز کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. بالکل. آپ کو پتا ہے کاشفہ, ہم نے بچوں کے ساتھ ایسٹر کے پلے پر جانے کا پروگرام بنایا تھا, اور ایلڈر کا فون آیا تھا کہ ٹکٹ ساری ختم ہوئی. آج میں وہیں تھا تو ایلڈر نے مجھے بلا کر پاس کہا کہ انہیں ٹکٹ جو ہے مل گئی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ فوراً آ کر ٹکٹس لے لو, اور میں وہ ٹکٹ ساری لے آیا. یاسر آپ نے کیا خوشخبری سنائی ہے, بچے تو ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے. بچے بہت ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے کیونکہ وہ اس پلے پہ جانے کے لیے بہت دیر سے بات کر رہے تھے کہ ان کو ٹکٹس نہیں مل رہی ہیں. کاشفہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم وقت ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے اس پلے پر جائیں, کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی موت اور خداوند یسوع مسیح کی قیامت کے بارے میں اب یہ وقت ہے کہ وہ اسے سیکھیں. بالکل. اور میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم اس پلے پر جائیں اور وہاں پر بیٹھ کے انجوائے کریں, کیوں نہ ہم بچوں کے ساتھ ایک دن پہلے جو ہے اس کے بارے میں بات کریں, خداوند یسوع مسیح کی موت اور قیامت کے بارے میں, اور انہیں بہتر طور پر سمجھائیں. یاسف یہ تو واقعی میں بہت اچھا ہوگا کہ ہم کچھ دیر کے لیے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو خداوند یسوع مسیح کی موت اور ان کے جی اٹھنے کی اس کہانی کے بارے میں بتائیں, کیونکہ میں آج بھی جب اس ساری کہانی کے بارے میں سوچتی ہوں تو بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خداوند یسوع مسیح کس طرح شاہانہ طور پہ یروشلم میں داخل ہوئے, اور لوگوں نے اپنے کپڑے ان کے راستے میں بچھائے اور کھجوروں کی ڈالیاں ان کے سامنے بچھائیں اور ہوشانہ کے نعرے لگاتے تھے, اور وہ انتظار کر رہے تھے ایک سیاسی لیڈر کا جو آئے گا اور انہیں رومی حکومت کی غلامی سے آزادی دلائے گا. بالکل, وہ ایک سیاسی لیڈر کی توقع کر رہے تھے, ایک ایسے مسیحا کی جو کہ انہیں رومی حکومت کی غلامی سے جو بچا سکے. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا مقصد جو ہے وہ بہت بڑا تھا. بالکل. ہم دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جب یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی پیش گوئیاں جو تھیں, جو کہ پرانے عہد نامے میں ملتی ہیں, وہ پوری ہونی شروع ہو گئیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس پیش گوئیوں کو پورا کر رہے تھے, اور خداوند کے اس انتظام کو جو انہوں نے بنی نوع انسان کے لیے بنایا تھا اس کی طرف جو تھے وہ گامزن تھے. کاشفہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ در حقیقت جو اسرائیلی تھے وہ صرف اور صرف رومی حکومت کی غلامی سے بچنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ اس چیز کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے تھے, اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح جب مسیحا بن کر ان کے لیے آیا ہے تو وہ اس سے بہت بڑا کام کرنے کو ہے. وہ انہیں گناہ کی غلامی سے چھڑانے کو ہیں اور خدا کے ساتھ امن قائم کرنے کو ہیں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح آئیں گے اور ان کے ملک میں جو ہے ایک سیاسی لیڈر کے طور پر امن کو بھی قائم کریں گے, لیکن وہ اس حقیقت کو اصل میں جو خدا کے بڑے مقصد تھا اس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے. بالکل. اور الیاسف آپ کیوں نہیں اس کے لیے رومیوں 6 باب اور اس کی 5ویں آیت سے لے کے 7ویں آیت تک پڑھیں؟ جی, اس میں اس کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے, اور یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ایک بڑے مقصد کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے آ رہے تھے, کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے, تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی نہ کریں, کیونکہ جو موا وہ گناہ سے بری ہوا. الیاسف دیکھیں کتنی خوبصورت یہ حوالہ ہے, اور اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر موئے اور ہمارے گناہوں سے ہم کی غلامی سے آزادی بخشی. اور اس حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری پرانی انسانیت جو تھی وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گئی. جی, ہماری پرانی انسانیت خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئی. خداوند نے ہمیں نئی جو ہے وہ انسانیت بخش دی ہے, ایسی انسانیت جو کہ ہمیں خداوند کے ساتھ چلنے اور خداوند کی مانند بننے کے لیے بخشی گئی ہے. کاشفہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ اسرائیلیوں کو اور ساری قوم کو اور ساری دنیا کو جو ہے وہ گناہ کی غلامی سے جو ہے آزاد کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس امن کو قائم کریں جو خدا کے ساتھ ہمارا ٹوٹ چکا تھا. یاد ہے جب آپ کو کہ آدم اور حوا نے گناہ کیا اور ان کی گناہ کے باعث جو ہے ہم
انسان اور خدا کے درمیان جو ہے وہ رشتہ ٹوٹ گیا اور ایک خلیج حائل ہو گیا، اور انسان اپنی کوشش سے، اپنے نیک اعمال سے، اپنے فلسفے کی بدولت خدا تک رسائی پانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ناکام رہا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے آنے کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ اس خلیج کو جو خدا اور انسان کے درمیان حائل ہو گیا تھا، وہ اپنی موت اور اپنی قربانی کے وسیلے سے اور اپنے جی اٹھنے کے وسیلے سے اسے پورا کریں، اور یوں خدا اور انسان کے درمیان میں وہ امن جو ہے وہ قائم ہو۔ اور یہودی جو تھے یا اسرائیلی جو تھے وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے تھے، وہ صرف اس بات کے لیے فکر مند تھے کہ انہیں رومی غلامی سے آزاد کیا جائے اور ان کے ملک میں جو ہے وہ امن قائم کریں۔ بالکل یاسف، اگر ہم کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ خداوند یسوع مسیح اگر ہمارے لیے قربانی نہ دیتے اور اگر وہ مردوں میں سے نہ جی اٹھتے تو ہماری حالت کیا ہوتی؟ اور اس کا حوالہ بھی ہمیں ملتا ہے، اگر ہم دیکھیں پہلا کرنتھیوں اس کے 15ویں باب کی 12 سے 17ویں آیت تک، اور یہ حوالہ بڑا خوبصورت ہے جو میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہوں۔ جی بالکل، یہ 15واں باب ہے۔ جی، پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں؟ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی جی نہیں اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلایا، حالانکہ نہیں جلایا۔ اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک گناہوں میں گرفتار ہو۔ کاشفہ، یہاں پر خداوند کا کلام بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح نہ جی اٹھتے جی تو ہماری منادی بیکار تھی، خداوند یسوع مسیح نہ جی اٹھتے تو ہمارا ایمان جو تھا وہ کسی فائدے کا نہیں تھا۔ اگر خداوند یسوع مسیح نہ جی اٹھتے تو آج ہم اب تک گناہ کی غلامی میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہوتے۔ یہودی جو تھے یا اسرائیلی جو تھے وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، کیونکہ وہ رومی حکومت سے آزادی چاہتے تھے، اور وہ صرف اسی امید میں تھے کہ اس زندگی میں انہیں ایک نئی امید مل جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم صرف سوچیں کہ اگر خداوند یسوع مسیح کی موت نہ ہوتی اور وہ نہ جی اٹھتے تو ہم اب تک گناہ کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہوتے، ہم اب تک جو ہے وہ نا امیدی کی زندگی گزار رہے ہوتے، ہم اب تک جو ہے وہ تکلیف اور پریشانی میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے۔ لیکن یہ خداوند کا فضل ہے، خداوند کا رحم ہے جو ہماری زندگیوں پر ہوا کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آج ہم جو ہیں وہ اس امید میں داخل ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم گناہ کی غلامی سے آزاد ہیں اور خداوند کے ساتھ ہم امن قائم کر سکیں۔ الیاسف، ان ساری باتوں سے مجھے بہت برکت ملی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آج جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کا اعادہ کریں۔ ضرور۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مصلوب ہوئے اور ہم گناہوں کی غلامی سے آزاد ہوئے، ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب ہو گئی۔ خداوند یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے کی بدولت وہ خلیج جو انسان اور خدا کے درمیان تھی پر ہوئی، اور ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ استوار ہوا۔ خداوند یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے کی بدولت ہی ہم نجات اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوئے، جسے ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر حاصل کرتے ہیں۔ الیاسف، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ آج رات کو ہی بچوں کے ساتھ بیٹھیں، اور اس سے پہلے کہ ہم اس پلے کے لیے جائیں ہم بچوں کو خداوند یسوع مسیح کی موت اور ان کے جی اٹھنے کی کہانی سنائیں، تو وہ زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے جب وہ کل اس پروگرام کو دیکھیں گے۔ اور بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ساری کہانی کو بہتر طور پر سمجھ بھی پائیں گے۔ کاشفہ، آپ کے لیے اور بچوں کے لیے میرے پاس ایک اور سرپرائز ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ہم کل جو ہے پلے دیکھنے کے بعد باہر کھانا کھائیں گے، اور بچوں کے ساتھ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہم باہر گھومنے بھی جائیں گے، اور بچے جو ہیں اس بات سے بہت ایکسائٹڈ ہیں۔ واہ، یہ تو زبردست ایکسائٹمنٹ ہے الیاسف، میرے خیال میں یہ سب کے لیے ٹریٹ ہوگی۔ یس۔